امداد سمرو، فوج نے بغاوت کر لی ہے اور وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ ادھر بھارت کی طرف سے اعتراف کر لیا گیا ہے باضابطہ طور پر طیارے مار گرائے جانے پر۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ آرمی چیف کوئٹہ میں ہے، وزیر اعظم کوئٹہ پہنچے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے بھارت نت نئی چالیں چل رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ باہیں پھیلا کر صدر ٹرمپ پاکستان کے وفد کا انتظار کر رہا ہے، اور بھارت کو وہاں سے کسی قسم کی کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ارشد ندیم نے ایک بار پھر جو ہے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک اچھی خبر آئی تھی، ایک لڑکی، ایک بچی عالیہ سومرو، وہ باکسنگ میں گولڈ میڈل لے کر آئی تھی تھائی لینڈ سے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے، یہ فوج پاکستانی فوج نہیں ہے، یہ میں بھارت کی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ نریندر مودی کے خلاف فوج نے بغاوت شروع کر دی ہوئی ہے، اور وہ بڑے پیمانے پر بغاوت ہے۔ وہ کس طرح بغاوت کر رہی ہے فوج، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پاکستان میں اکثر جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ماضی میں، 4 مارشل لگ چکے ہوئے ہیں نا، کہ فوج منتخب حکومتوں کو گراتی رہی ہے، لیکن یہاں معاملات جو ہیں وہ آئین کے اندر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے 2 روز پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا اساتذہ جو تھے یونیورسٹیز کے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بات ہم کیا کرتے تھے، ہمارا مطالبہ ہوتا تھا، یا یہ بات جمہوریت کے دائی جو تھے، یا جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے جو تھے، جو سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے، یہ وہ بات کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر فیلڈ مارشل یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ماضی سے سب نے سیکھا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو اب دیکھیں، جو یہ جنگ ہم نے جیتی، تو کل کوئٹہ میں تھے، آرمی چیف اسٹاف کالج میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی قومی قیادت کے ماتحت رہ کے، زیر رہ کے، ہم نے قوم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ قومی قیادت، سیاسی قیادت کون ہے؟ ظاہر ہے سب کے سامنے۔ لیکن ادھر کچھ الٹ ہو رہا ہے بھارت میں۔ وہاں جو اس طرح کی نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، کوئی ریت، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ وہاں الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے بھارت میں۔ نریندر مودی جو ہیں وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم یدھ جیت چکے ہوئے ہیں۔ اب تو اس یدھ کو مہا بھارت سے بھی ملا رہے ہیں۔ میں سن رہا تھا مدھیہ پردیش میں، بھوپال میں ان کی ایک تقریر تھی، جہاں پر وہ کہتے تھے مہا بھارت میں سندور تو فلاں تو فلاں، وہ سارا ایک ڈرامہ جو نوٹنکی مودی کرتے ہیں وہ مودی وہاں کر رہے ہیں۔ مودی اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم یدھ جیت چکے ہیں، پاکستان سے ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا ہوا ہے۔ اور مودی نے ہی کچھ دن پہلے کچھ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم نے جب پاکستان پر حملہ کیا، جب ہمارے سینکوں نے پاکستان پر جو فوجیوں کا مقابلہ کیا، تو وہاں انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا، یعنی سفید جھوٹ مودی نے بولا۔ حالانکہ سفید جھنڈا یہ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج نے لہرایا تھا کہ بس کر جاؤ بھائی، کتنا ایک مارو گے۔ مودی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر کوئی جھوٹ کی شکل ہوتی تو وہ نریندر مودی جیسی ہوتی ہے، مکاری عیاری والی شکل۔ جناب، پہلے تو بھارتی نیتا سوال کر رہے تھے، پہلے وہاں کی جو اپوزیشن تھی، راہل گاندھی یا دیگر قائدین، یا پھر وہاں کے بی جے پی کے ایک سینئر رہنما سوامی جی، وہ سبرامنیم سوامی جی سوال کر رہے تھے۔ اب بلکہ انہوں نے تو کل تسلیم کر لیا کہ جی 5 طیارے پاکستان نے ہمارے مار گرائے۔ لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ تو یہ وہاں کے جو تھے بہت بڑے گائک جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کا بڑا مشہور گانا، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو دور تلک چلی گئی ہے بات۔ اب وہاں پر ان کے فوجی افسران تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے طیارے مار گرائے۔ ویسے تو تسلیم انہوں نے پاکستان کے مقابلے میں جو پریس کانفرنسز کرتے تھے وہاں پر، جب ان کے وہاں جو تھے
اپنا ایئر فورس کے اپنا کیا ہوتے ہیں MO ملٹری آپریشنل کے آفیسر جو تھے، ان سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سوال ہوا تھا نا کتنے طیارے گرے ہیں بھائی، پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے رافیل گرائے گئے ہیں، کتنے گرے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جنگوں میں نقصان تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی مودی یہ نہیں تسلیم کرنے کو تیار تھا۔ مودی آج جشن منا رہا ہے وہاں پر جیت کا، اور مودی کے خلاف فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ جناب وہاں کی انڈین فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان صاحب ہیں، انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو دیا ٹی وی کو، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جی طیارے گرے، انہوں نے کہا جی گرے۔ پوچھا گیا کتنے گرے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ طیارے کتنے گرے، انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گرائے گئے اور کیسے گرے، یعنی ٹیکنیکل ریزنز وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جاننی ہے کہ کیوں گرے۔ مودی نہیں مان رہے۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے انڈین ایئر چیف ایئر مارشل AP سنگھ نے گھوٹالوں کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم جو ومان لیتے ہیں، یعنی لڑاکا طیارہ جو ہم لیتے ہیں، وہ ٹائم پر ہی نہیں ملتے، ہم ڈیل تو کر لیتے ہیں، طیارے آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا کہ نریندر مودی نے پہلگام کو جواز بنا کر جب پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش رچی، قومی سلامتی کی ان کی جو کابینہ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی مودی جی کو منع کر دیا گیا تھا کہ جی ہماری صلاحیت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ لڑ سکیں، کیونکہ وہاں کی ایئر فورس کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اڑنے والے جہاز جو ہیں وہ کاغذ کے ہیں۔ وہ کل میں دیکھ رہا تھا پھر سے ایک عجیب و غریب حرکت کہ جی وہ ہم اب نیوی کا جو ہے وہ ہم نے بڑھا دیا ہے، وہ پاکستان کے اوپر پریشر، اب ہم نیوی کی طرف سے یعنی سمندر سے اٹیک کریں گے، INS وکرانت دوبارہ ہم نے کھڑا کر دیا، اس طرح کی بات ہے۔ تو ان کو بتا دیا تھا AP سنگھ نے کہ جی ہم جنگ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب کیونکہ سارا معاملہ پروفیشنل فوج کے اوپر آ رہا ہے، سیاست مودی تو کسی بھی ٹائم پر کہہ دیں گے کہ مجھے تو فوج نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے، مجھے کیا پتا، میں کوئی سیناپتی تھوڑی تھا، میں تو پردھان منتری تھا، یہ کہیں گے نا لوگوں کو۔ دوبارہ فاشسٹ ہے نا اور پاپولسٹ اپنی بات سے مکرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اپنے پاس دیکھ لیجیے، ہمارے والا عمران خان 1 منٹ سے پہلے مکر جاتا ہے، اپنی بات کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے، ریکارڈڈ بات سے مکر جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی یہ کر لیں گے، مودی صاحب کر لیں گے۔ تو اب وہ وہاں کی فوج جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہے کہ تم نے ہمیں جنگ میں تو جھونکا، دیا کیا؟ تو AP سنگھ نے کہا تھا کہ جو معاہدے ہو جاتے ہیں لیکن ہتھیار نہیں پہنچتے۔ راہل گاندھی گزشتہ الیکشن سے بھی پہلے والے الیکشن میں، یعنی ایک تو الیکشن ابھی جو ہوا نا 25 میں، اس سے پہلے جو الیکشن تھا 20 والا، جب مودی دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہو رہے تھے، اس وقت سے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مودی جی اڈانی کو اور امبانی کو یہ پتہ نہیں ہزاروں کروڑ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ 30,000 کروڑ پتہ نہیں کتنے دیا آپ نے یہ رافیل کے اور دوسرے، مطلب جو جنگی خریداری ہے نا، اور خاص طور پر ایئر فورس کی، اس کے لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ جی کس کو کتنے پیسے دیے۔ اب وہ جو بات چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ 5 جنریشن کے طیارے اپنے پاس بنائے گا وہاں پر، تو اس میں بھی میں BBC کی سٹوری پڑھ رہا تھا، اس میں بھی لوکل سرمایہ دار کے ذریعے وہ بنائیں گے۔ تو جو AP سنگھ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل تو کرتے ہیں ہم اسلحہ خریدنے کی، جہاز خریدنے کی، وہ ٹائم پر پہنچتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں یہ والا جو ہے نا انٹرویو ان کا، یا ان کی گفتگو جو تھی ان کی AP سنگھ کی، یا پھر یہ جو اپنا چوہان صاحب جو ہے انل چوہان، ان کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر جو مودی ایک بار پھر کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں تو ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، توتیا من موتیا اس گلی نہ جائیں، تو وہ منع کر رہے ہیں، اس گلی دے چٹ برے کی کہتے ہیں دین دے پھال، کچھ اس طرح کہ وہ بھائی مار بڑی کٹ پڑے گی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم سارا ملک لوٹ چکے ہو، بھرشٹاچار سے بھری ہوئی تمہاری سرکار ہے، تم اپنے جو فائنینسرز ہیں، سیٹھ جو ہیں، ان کو تم پیسہ کھلاتے ہو،
اور وہ معاہدے بھی کرتے ہیں اور چیز ٹائم پر بھی ہمیں نہیں لا کے دیتے. تو یہ بغاوت کی ایک خطرناک قسم کی شکل ہے جو انڈیا میں نریندر مودی کے اگینسٹ پارٹی کے اندر بھی ہے، اور فوج بھی اب آہستہ آہستہ مودی کو دکھا رہی ہے آئینہ. جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بڑی بڑی مونچھوں والے جنرل بخشی، وہ جو کہتے تھے کہ جی پاکستان کو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی پھینٹی لگائی ہے پاکستان نے. وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی کس طرح ہوا ہے سارا کچھ. تو جب وہاں میں بار بار ایک بات کرتا تھا اپنے ویلاگز میں کہ ریشنل باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تب جب یہ جذباتی جنون نیچے آتا ہے، جب دھول چھٹتی ہے اور جب ہوتا ہے نا فضا ذرا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، تب لوگ سوال کرتے ہیں. اب لوگ سوال کر رہے ہیں وہاں پر. سوال اپنی جگہ، سماج سوال کرتا ہے، وہاں کی سول سوسائٹی سوال کرے گی، وہاں بی جے پی کے نیتا سوال کریں گے، اپوزیشن سوال کرے گی، لیکن یہ بات تو وہاں کی ملٹری کر رہی ہے، فوجی افسران کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے لڑاکا طیارے گرے بھی ہیں اور برے طریقے سے گرے. اچھا جی، اب بھارتی وہ جو ہیں ششی تھرور صاحب، ان کی تصویریں آپ دیکھ لیں، وہ جہاں پر بھی ہیں جناب ان کی تصویریں. ایک تو وہ ساس بھی کبھی بہو تھی والا ڈرامہ لے کر چلے ہوئے ہیں کہ جی وہ کولمبیا میں پتہ نہیں کدھر تھے کہ جی تم لوگوں نے پاکستان میں جو ہم نے اپنا کی حملے کیے اس کی تو تم لوگوں نے مذمت کی، وہ جو وہاں لوگ مارے گئے تو ہمارے ہاں ہونے والے نقصان کی تم لوگوں نے مذمت نہیں کی. ساس بھی کبھی بہو تھی. اور پھر پارٹی بوائے کے طور پر ان کی تصویریں فلاں خاتون کے ساتھ، فلاں مرد کے ساتھ، اس طرح کی. یعنی سفارتکاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی وہ وہاں کی سرکار کے پیسے پر، جنتا کے ٹیکس کے پیسے پر وہ جو ہے ششی تھرور صاحب جو ہے وہ سفارتکاری نہیں کچھ اور کر رہے ہیں. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں منتظر ہوں کہ پاکستان کا وفد آئے اور ہم ان کے ساتھ تجارت پر بات کریں. پاکستان کا وفد جو ہے وہ میرا خیال ہے 2 سے شروع کرے گا اپنا کام وہاں پر امریکہ میں. تو امریکن صدر کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں پاکستان کے وفد کا. تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ٹیرف اور یہ وہ سارے معاملات پر بات چیت کرنے کی. تو یہ جناب پاکستان کے لیے ہو رہا ہے. اور مودی جی جو ہیں وہ اب اپنی سرکار بچا رہے ہیں. اور وہاں پر دوسرا میں نے آپ کو جو بات تھی وہ کہ مطلب جو جتنا جگ ہسائی ہوئی ہے دنیا میں، جنرل اپیندر اپنا دویدی جو ہیں وہاں کے آرمی چیف، وہ اپنے گرو کے چرن چھونے چلے گئے تھے اپنا رام بدراچاریہ کے. اور آچاریہ جی نے کہا تھا کہ جی مجھے گرو دکشنا میں کشمیر چاہیے، پاکستان والا کشمیر چاہیے. تو یہ اب دنیا ہنس رہی ہے کہ یار یہ کس دور میں رہ رہے ہیں کہ مودی جی کھڑے ہو کر مہا بھارت کا ذکر کر رہے ہیں. مہا بھارت میں سندور کا کیا اہمیت تھی اور میں نے بھی اس لیے آپریشن سندور کا نام رکھا ہے. اور پھر سندور وہ بھیج رہے ہیں مہیلاؤں کو، اور مہیلائیں جوتے پکڑ کر کھڑی ہوئی ہیں کہ آؤ نا ذرا، سندور تو ہمارے سہاگ ہمیں ہماری مانگ میں بھریں گے نا. تو تم کو ہمارے سہاگ ہو، تم ہمارے پتی ہو بھاجپا والے، تم کیوں سندور لے کر آ رہے ہو ہمارے دوار پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر. تو جوتے پڑ رہے ہیں ہر طرف سے. اور فوج کی بغاوت جو امپورٹنٹ چیز ہے، باقی تو چلے ہم لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن فوج کے اندر مودی کے خلاف خطرناک قسم کی ریزنمنٹ بغاوت ہے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مودی اگر اس اپنی ہٹ دھرمی سے نہیں ہٹے تو گٹھ بندھن سرکار ہے. 53 ووٹ ہیں اپوزیشن اپنا دوسری اتحادی جماعتوں کے، تو 53 میں سے 23 ووٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو مودی کی سرکار گر جائے گی. بھارت دوبارہ چناؤ میں چلا جائے گا. جب بھارت دوبارہ چناؤ میں جائے گا تو مودی تو کیا بی جے پی نہیں سنبھل پائے گی. تو مودی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر مودی کے خلاف، ان کی سرکار کے خلاف کوئی بڑا جو ہے نا وہ منصوبہ آ جائے گا. کوئی بڑی گٹھ جوڑ ان کی سرکار کے خلاف ہوگی. اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ پہنچے ہیں. آرمی چیف پہلے ہی کوئٹہ میں تھے. ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی ہے. کل بھی سوراب ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے بلوچستان کے کا، وہاں پر فتنۃ الہندوستان یعنی BLA نے حملہ کیا. 20-30 دہشت گرد تھے، بینک لوٹا اور وہاں پر لوگوں کو ہراساں کیا، فائرنگ کرتے رہے. اور پھر وہاں کے جو ADC تھے، ADCR ہدایت اللہ بلیدی، اس کو شہید کر دیا. تو وہ ویڈیوز بڑی خطرناک ہے. کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا ادھر کی جیونی کی
وہاں پر کچھ جو ہے وہ دندناتے پھر رہے تھے مسلح لوگ، اور وہاں پر کچھ قتل بھی کیے، کچھ لوگوں کو شہید بھی کیا۔ تو یہ سارے اس پس منظر میں وزیر اعظم صاحب پہنچے ہوئے بلوچستان۔ میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ نے ان کا استقبال کیا، قائم مقام گورنر بھی تھے، اپنا احسن اقبال صاحب، عطا تارڑ صاحب اور جمال شاہ کاکڑ اور دیگر ان کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف بھی وہاں پر ہیں، اور وہاں پر قبائلی جرگہ ہونا ہے جس میں یہ دہشت گردی، فتنۃ الہندوستان، BLA اور بلوچستان کے دیگر مسائل پر وہاں پر جو ہے وہ لوگ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور خبر ہے، وہ خبر جو ہے وہ ہے افغانستان کے متعلق، بلکہ بھارت کے متعلق ہے۔ بھارت جو ہے وہ افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے انہوں نے پینترا بدلا ہے، کوئی نئی پالیسی بنا رہے ہیں، ویزا پالیسی۔ کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب چین گئے تھے، پھر افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں گئے، اور چینی وزیر خارجہ بھی تھے، تو تینوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا CPEC 2 میں افغانستان بھی بھاگیدار ہوگا، حصے دار ہوگا۔ تو اب بھارت کو ایک ہی جگہ ہے جہاں سے پراکسی پاکستان کے اگینسٹ وہ کر سکتا ہے، افغانستان۔ تو ہم انویسٹمنٹ بڑی ہے بھارت کی، تو وہ اس کو ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ایک افغان کمانڈر نے فتنۃ الخوارج کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان میں جو وہ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فساد ہے۔ تو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے پنجے سے باہر نکل رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جو ایمرجنسی ویزا تھا وہ ختم کر کے انڈیا نے نیا ویزا سسٹم متعارف کرایا ہے، جس میں جو ہے وہ تعلیم، کاروبار اور اقوام متحدہ کے سفارتی مشن، انٹری اور میڈیکل اٹینڈنٹ ویزا جیسی سہولتیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ اور جو دفاعی ماہرین ہیں افغانستان کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ پاکستان کے اگینسٹ افغانستان کی سرزمین کو جس طرح وہ استعمال کرتا رہا ہے اس طرح کر سکے۔ یہ جناب صورتحال تھی افغانستان سے۔ اور ایک اور میں نے آپ کو خبر بتانی تھی، اور وہ خبر دوبارہ میں ڈھونڈ لوں۔ ہاں جی، وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے اپنا جیولن تھرو کے جو چیمپئن تھے، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا ہے، جہاں پر ارشد ندیم نے 86.40 میٹر تھرو کیا، اور جس نے انہیں گولڈ میڈل کا حقدار بنوایا۔ اس سے قبل وہ 85.57 لمبی جو ہے وہ تھرو کر کے پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی۔ تو ارشد ندیم دوبارہ جی وہ اپنا بن گئے ہیں، ایشین چیمپئن بن گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے، یہ بلکہ مئی کی خبر ہے، اپنا 5 مئی کی، عالیہ سومرو لیاری کی کراچی کی بچی ہے، اور وہ باکسر ہے، پروفیشنل باکسر ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، کوئی حکومتی سرکاری سپورٹ نہیں تھی، خود ہی انہوں نے کوئی اسپانسر وغیرہ ڈھونڈے تھے، خود ہی بیچاری محنت کر کے وہ گئی تھی، لیکن وہ تھائی لینڈ میں گولڈ میڈل تھائی لینڈ سے لے کر آئی تھی۔ تو جب یہاں پر آئی تو کوئی خاص ایک پذیرائی نہیں ہوئی ان کی، وہ اہل خانہ نے جا کر ریسیو کیا تھا، پھر خبریں آئیں، تو اس کے بعد کچھ وزیر مشیر جو بھی وہ صوبائی لیول کے، انہوں نے اس کے پاس وہ گئے یا ان کے سے میل ملاقات کی، لیکن ابھی تک کوئی بڑے پیمانے پر یا ہماری جو اولمپک ایسوسی ایشن ہے انہوں نے یا وفاق کی حکومت نے کچھ نہیں کیا کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے طور پر محنت کر کے اور وہ جا کر ایک گولڈ میڈل لے کر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم اولمپک میں جب جاتے ہیں تو ہم تو گولڈ میڈل کا سوچ کے بھی نہیں جاتے، ہم تو جاتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی مطلب ایک آدھ کوئی تمغہ آ جائے، چھوٹا موٹا مل جائے، کوئی سلور ہو، اس سے نیچے والا ہو، اس سے آخری والا بھی ہو، مل جائے صحیح، ہم تو یہ سوچ کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے بچے نوجوان جو لاتے ہیں نا میڈل، گولڈ میڈل، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ کبھی اس طرف توجہ دیتی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔